आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी 4 खबरें तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी हैं। उन 4 खबरों में जो सबसे अहम खबर मेरी नज़र में यह है कि अदालत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। अब ये इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का अदालत का फैसला क्या है, केस क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर 3 और खबरें जो कि बानी पीटीआई इमरान खान से जुड़ी हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो पीटीआई ने उम्मीदें वाबस्ता की थी, तवक्कुआत लगाई थी, उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम अक्सर जो अपने वीडियो लॉग में गीले तीतर, मफरूर, भगोड़े इमरान रियाज खान की बात करते हैं, आज के प्रोग्राम में हम भगोड़े आदिल राजा को भी आड़े हाथों लेंगे कि वो बरतानिया में बैठ के क्या हरकतें कर रहा है। जो एक स्पेस उनकी तरफ से की गई आदिल राजा की तरफ से, जिसमें दहशतगर्दों के जो साबिक तर्जुमान रहे एहसान उनको मदऊ किया गया, और वहां पे उस स्पेस में फिर एहसान ने जैसे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तारीफें की, तो क्या ये सारा मामला इमरान खान के हक में गया है या इमरान खान के खिलाफ गया है? तो आदिल राजा को भी प्रोग्राम के आखिर में जाके आड़े हाथों लेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की जो समाअत हुई है, जिसमें जज साहबान ने जो उनसे मुतल्लिक दावे, जो उनसे मुतल्लिक पेशगोइयां, जो उनसे मुतल्लिक अंदाजे लगाए जा रहे थे, उन तमाम पेशगोइयों को, तमाम अंदाजों को जज साहबान ने, आईनी बेंच के 8 जजेस ने गलत साबित कर दिया है। सबसे पहले तो वकला ने आज की अदालती कार्रवाई में एतराज ये उठाया कि आप बेंच पर एतराज की जो मुतफरक दरखास्त है उस दरखास्त को टेकअप करने के बजाय पहले लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त का फैसला करें। अब बेंच के सरबराह मीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि पहले बेंच के ऊपर जो आपके एतराजात हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आपने दरखास्तें दायर की हैं, आप कहते हैं कि यह बेंच आपको काबिल कबूल नहीं, आप कहते हैं कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो पहले फुल कोर्ट से मुतल्लिक जो आपकी दरखास्तें हैं, सिविल मिसलेनियस जो एप्लीकेशन हैं, उनका फैसला कर लेते हैं। अगर तो हमने बैठना है इस बेंच में, तो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग के एप्लीकेशन को भी देख लेंगे, और अगर हमने नहीं बैठना, कोई बड़ा बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा, तो जो भी बेंच बनेगा फिर वो आके आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के एप्लीकेशन का फैसला कर लेगा। लेकिन वकला की तरफ से कहा गया कि नहीं, बेंच का एतराज तो बाद में देखेंगे, पहले आप लाइव स्ट्रीमिंग के एप्लीकेशन को अलाउ करें। बल्कि फैसल सदीकी साहब जो कि कराची से किसी बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, आप ये जो दरखास्तें हैं बेंच पे एतराजात की, उनको टेकअप ना करें, आप लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन के ऊपर पहले दलाइल सुने, फैसला करें, बेशक हमारे खिलाफ फैसला कर दें। अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने राइट और लेफ्ट बैठे जजेस के साथ मुशावरत की, और मुशावरत करने के बाद कहा कि ठीक है, अदालत की सवाबदीद होती है कि पहले कौन सी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन को टेकअप करना है, लेकिन अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को पहले चलाना चाहते हैं, उस पर आर्गू करना चाहते हैं, तो फबेहा बिस्मिल्लाह करें और उसी पर आप दलाइल का आगाज करें। और फिर यहां पे मंदू खेल साहब ने कहा फैसल सदीकी साहब से कि आपके खिलाफ हमने फैसला नहीं दिया, आपके कहने पे, आपकी बात को मानते हुए हम लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन के ऊपर समाअत का आगाज करने जा रहे हैं। तो जो अदालती डेकोरम है, जो एक दूसरे का एहतराम होता है, उसको मेंटेन रखा जाना चाहिए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पहले तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने दलाइल दिए, बार एसोसिएशन के वकील हैं, जिसमें उन्होंने मिसालें पेश की कि माजी में सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि यह अपनी नोयत का मुनफरिद और सबसे अहम केस है, जो आज तक जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उनसे ये ज्यादा अवामी अहमियत का और अवामी दिलचस्पी का केस है, तो लाइव स्ट्रीम किया जाए। अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। और इसके साथ साथ दूसरा सरप्राइज आज के आईनी बेंच से, जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की दरखास्त थी कि बेंच में मंसूर शाह साहब को शामिल करें, बेंच में मुनीब अख्तर साहब को शामिल करें, बेंच में याही अफरी साहब को शामिल करें, उस दरखास्त पे जो एतराजात रजिस्ट्रार ऑफिस के थे, उन एतराजात को भी हटा के, रिमूव करके, खत्म करके, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरखास्त के बेंच में ये 3 जजेस भी शामिल होने चाहिए, उनको भी नंबर लगाने का हुक्म दे दिया है। और इस दरखास्त को तो नंबर लगाने का हुक्म दिया, लेकिन इसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को अदालत ने अलाउ करके ये मैसेज दे दिया है कि ये ओपन कोर्ट में जो समाअत होती है, उसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, उसमें सब ओपन कोर्ट में पब्लिक होता है, मीडिया मौजूद होता है, लेकिन अगर किसी की लाइव स्ट्रीमिंग दिखानी है तो हम दिखा देते हैं।
اب کل 11:30 بجے دوبارہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کی سماعت ہوگی۔ اب عمران خان کی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو توشہ خانہ 2 کیس میں جو بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے، اور سلمان صفدر صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پورے جذبے یا جوش و خروش کے ساتھ نے عدالت سے کہا کہ میں نے دلائل تو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ کیس میں کوئی شواہد نہیں، پہلے توشہ خانہ کے کیس میں دونوں کو کنوکٹ کیا جا چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو ٹرائل کورٹ ہے توشہ خانہ 2 کیس میں، جہاں پہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے آنے والے چند روز میں، تو آپ ٹرائل کورٹ کو، توشہ خانہ کی عدالت کو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے اور فیصلہ کرنے سے روک دیا جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے کا جائزہ لوں گا، لیکن سب سے پہلے جو اس کیس میں نوٹس ہونا ہے، یعنی یک طرفہ طور پہ کارروائی تو نہیں ہو سکتی۔ جج صاحب نے کہا، انعام امین مناز صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو پہلے میں ایف آئی اے کو نوٹس کرتا ہوں، وہ آئیں گے، وہ اپنا موقف دیں گے، پھر آپ کی درخواست کے حکم امتناع دیا جائے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے یہ انقلابی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں جہانگیری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، یک طرفہ طور پہ ان کی ڈگری کو سسپینڈ کر دیا گیا، آج یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں یک طرفہ طور پہ آپ عدالت کو جو ہے وہ کارروائی سے روک دیں، آپ دوسرے فریق کو سنیں نہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو اصول ہوتے ہیں ان کے اطلاق میں ہمارے اپنے موقف میں کتنا تضاد آ جاتا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کا جائزہ لیں گے، پہلے دوسرے فریق کو سنیں گے، اور کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب جو GHQ راولپنڈی کے حملہ کیس میں آج جو کارروائی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے جو اوپن کورٹ کارروائی کا کہا تھا کہ ATC عدالت راولپنڈی میں GHQ راولپنڈی حملہ کیس کی اوپن سماعت ہوگی، جیل ٹرائل نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے پلان بنایا گیا کہ اب اس چیز پہ ہم نے کھیلنا ہے کہ خان صاحب کو فزیکلی پیش کریں، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہ کریں۔ اب اس میں ہوا کیا، نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کے اعتراضات کے بعد پنجاب حکومت نے دوبارہ ATC کورٹ میں GHQ راولپنڈی حملہ کیس کا جو ٹرائل ہے اس کو جیل ٹرائل کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کو جیل ٹرائل قابل قبول ہے، اوپن ٹرائل قابل قبول نہیں، تو پھر جیل ٹرائل ہی صحیح۔ آج وہاں پہ عدالت لگی، جج صاحب آئے، امجد علی شاہ صاحب، 3 مرتبہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو بلایا گیا، حالانکہ رات گئے، مطلب رات کی تاریکی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سیل کا دروازہ کھول کے یا ان کے سیل میں جا کے خان صاحب کو مطلع کر دیا گیا تھا، اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج GHQ راولپنڈی حملہ کیس کی جو سماعت ہے اس میں آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں بلکہ فزیکلی عدالت میں پیش کریں گے، اور ٹرائل جیل ٹرائل ہوگا، جیل پروسیڈنگ ہوگی۔ خان صاحب آج عدالت میں آئے نہیں، 1 مرتبہ بلایا گیا، دوسری مرتبہ بلایا گیا، تیسری مرتبہ بلایا گیا، لیکن خان صاحب نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو خان صاحب نے آنے سے انکار کر دیا، اور عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے اسے 20 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر جو عمران خان صاحب کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان احمد راجہ صاحب، اڈیالہ جیل کے باہر کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ راجہ صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور میڈیا کے ساتھ گفتگو میں جو پچھلے دنوں سے ہم یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کو علی بن گنڈا پور کی کمپلینٹ کے بعد کہ وہ پارٹی میں سرایت کر رہی ہیں، وہ پارٹی کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں، پارٹی کی چیئرپرسن بننا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نے ہمیں خبر آپ کو یہ دی تھی کہ اپنی بہن علیمہ خان کو کھڈے لین لگا دیا ہے۔ لیکن کہا گیا ایسا نہیں ہوا۔ اب سلمان کمرالہ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو دراصل خاندانی کچھ ایسے اندر کے چیزیں ہیں جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو سے پیغام دینے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک وجہ انہوں نے بتائی اور بھی سلمان کمرالہ صاحب نے کہ علیمہ خان صاحبہ کو کیوں روکا گیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خاندان کے اندر کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پہ کیسز ہیں تو وہ کسی کیس میں گرفتار ہو سکتی ہیں، تو عمران خان صاحب نے اپنی بہن سے کہا ہے کہ آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے تو آپ میرا پیغام نہیں بلکہ آپ کی جگہ پہ نورین خانم میرا پیغام باہر پہنچائیں گے۔ تو خبر تو وہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو اسی خدشے کی بنیاد پہ آج جو بھی جواز بنائے جا رہے ہیں وہ صرف تراشے جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ خان صاحب اپنے علاوہ پارٹی پہ کسی کا غلبہ برداشت نہیں کر سکتے، اور خان صاحب نے اسی طریقے سے بڑے بہترین انداز سے بڑے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو کھڈے لین لگا دیا۔ اب بات کرتے ہیں عادل راجہ کی۔ عادل راجہ نے ناظرین ایکس پہ ایک اسپیس کیا
اور اس سپیس میں ان کے ساتھ جو کو ہوسٹ تھے وہ طالبان کے جو سابق ترجمان ہیں احسان اللہ احسان، ان کو لیا گیا۔ اب احسان اللہ احسان وہ ہیں جنہوں نے اے پی ایس حملے کا اعتراف کیا تھا۔ کیا ایک ایسا شخص جو کہ اے پی ایس میں معصوم جانوں کا، معصوم ننھے بچوں کا جو 150 لوگ وہاں پہ قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کیا اس کو سپیس میں لینا بنتا تھا؟ اب یہ ایکس کے اوپر سپیس کر کے عادل راجہ نے کیا پیغام دیا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ وہ پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں یا پاکستان کے عوام کے جو ہے وہ حق میں ہیں؟ تو اس سے کیا پیغام دیا؟ اور پھر جو احسان اللہ احسان ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے اس سپیس میں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو ان تعریفوں کا کیا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا؟ عمران خان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان نہیں، یہ طالبان خان ہیں۔ تو اگر طالبان کا کوئی نمائندہ سابق چاہے ترجمان بھی ہے، وہ عمران خان صاحب کی تعریفیں اگر کر رہا ہے کہ اس کو غلط جو ہے پکڑا گیا ہے، غلط کیسز ان پہ بنائے گئے ہیں، اس کا فائدہ نہیں، اس کا پبلکلی عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال بھی ہے، ہم گیلے تیتر بھگوڑے عمران ریاض خان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف پاکستان کے حکام کو، پاکستان کی حکومت کو، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ معاملہ تو ریڈ لائن کو بھی کراس کر گیا ہے کہ عادل راجہ طالبان کے سابق ترجمان کو لے کے سپیس میں کیا میسج دے رہا ہے؟ کیا اس پر پاکستان کی حکومت کو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اگر برطانیہ کا بھی مقصد ہے، تو پھر یہ سپیس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کی سرزمین پہ وہ بندہ بیٹھا ہے پناہ لے کے، تحفظ لے کے، اور وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں انہیں ایکس سپیس میں جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اس معاملے کو حکومت پاکستان کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔